السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلامی بینکاری کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عوارضات پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ جو مروجہ اسلامی بینکاری ہے جیسے میزان بینک اور بینک اسلامی وغیرہ، کیا ان میں ہم پیسے رکھوا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہوں گے کہ جس طرح یو بی ایل ہے، ایچ بی ایل ہے، ایم سی بی ہے، الائڈ ہے اور دیگر بینکس ہیں، جس طرح یہ کام کرتے ہیں تو اسی طرح کام میزان بھی کرتا ہوگا۔ تو میزان اگر بینکنگ کرے تو وہ حلال، اور میزان کے علاوہ یو بی ایل ایچ بی ایل کرے تو وہ حرام۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی۔ تو آپ کو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اصل میں آپ نے اسلامک فائنینشیل سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ آیا واقعی میں یہ اسلامی بینکنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اسلامی بینکاری سسٹم، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو کہ پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہیں اور جنہیں میں دل سے چاہتا ہوں۔ بہرحال ہمیں ان سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں فرق کیا ہے۔ اچھا، آپ جب کسی سودی بینک جاتے ہیں لون لینے کے لیے تو آپ ان سے کہتے ہیں مجھے 50 لاکھ کا لون دے دو، یا مجھے 80 لاکھ یا 1 کروڑ روپے یا 20 لاکھ روپے کا لون دے دو۔ تو آپ کو لون دیتے ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے بعد آپ کو لون دیتے ہیں، اور لون کے بعد پھر آپ کو اگر وہ 50 لاکھ کا لون دیتے ہیں تو آپ سے 55 لاکھ یا 60 لاکھ یا 52 لاکھ، یعنی کچھ پیسے آپ سے یا کچھ یا زیادہ آپ سے وہ اوپر چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سود۔ اسلام میں سود کا تصور یہ پیش کیا گیا ہے کہ سود نقدی لین دین میں، جب بھی آپ نقدی لین دین کریں گے تو اس میں آپ نے دونوں جانب سے نقدی میں مساوات کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر ایک جانب سے تھوڑی سی بھی زیادتی ہو گئی تو یہ سود ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سخت وعید ہے، بے شمار وعید اس پر وارد ہے۔ آپ جب اسلامی بینک جاتے ہیں لون لینے کے لیے تو یاد رکھیے گا وہ آپ کو لون نہیں دیتے، بلکہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لون کیوں لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے یا 60 لاکھ روپے کی، تو آپ ان کو یہ کہتے ہو کہ مجھے 60 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو 60 لاکھ روپے کس چیز کے لیے چاہیے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ مجھے ایک کار خریدنی ہے، سیوک مجھے خریدنی ہے۔ تو آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو سیوک خرید کے دیتے ہیں۔ آپ مارکیٹ جائیں، سیوک دیکھیں، جو گاڑی آپ کو اچھی لگی ہے آپ ہمیں بتائیں۔ پھر ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے اسلامی بینک کا، میزان کا یا کوئی بھی اسلامی بینک جو شرعی اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے۔ جب آپ نے گاڑی دیکھ لی، پسند آ گئی آپ کو، تو وہ بھاؤ تاؤ کرتا ہے اس گاڑی کے مالک سے، اور وہ ایجنٹ وہ گاڑی بینک کے لیے خرید لیتا ہے۔ بینک کے لیے جب وہ گاڑی خرید لی جاتی ہے تو پھر بینک اس گاڑی کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب آپ وہ گاڑی بینک سے خریدتے ہیں پیسوں کی، لیکن آپ بینک کو یکمشت پیسوں کی ادائیگی تو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس تو 50 لاکھ روپے نہیں ہے۔ تو کچھ پیسے آپ ان کو دے دیتے ہیں اور کچھ پیسوں کی انسٹالمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک چیز آپ اگر نقد میں بیچنا چاہو تو آپ اس کو کسی اور ریٹ پر بیچو، اور اگر ادھار پر بیچنا چاہو تو آپ ریٹ بڑھا کر بھی بیچ سکتے ہو۔ تو یہ فرق ہے اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک کا۔ البتہ اس پر علماء کا اختلاف بھی ہے، علماء اس میں مختلف نظر آتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی اور دنیا کے تقریباً اکثر علماء کرام اس بینکاری کو جو شرعی اصولوں کے عین مطابق چلتی ہے اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وقتاً فوقتاً علماء کرام سے اس بارے میں پوچھ لینا چاہیے کہ آیا یہ شرعی اصولوں کے مطابق یہ بینکس اب بھی کام کر رہے ہیں، یعنی اس طرح ان بینکس میں جب آپ سیونگ میں رقم رکھواتے ہیں، اسلامی بینک میں جب آپ ڈپازٹ کراتے ہیں پیسے اور سیونگ اکاؤنٹ میں آپ رکھواتے ہیں، مطلب کہ آپ کو کچھ پروفٹ آئے تو وہ آگے جا کر جن پروجیکٹس میں آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی شرعی طریقوں کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ شرعی ایڈوائزر جو ایک مفتی اور ایک عالم ہوتا ہے جو اسلامک فائنینشیل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں آگے معاملات طے ہوتے ہیں شرعی اصولوں کے مطابق۔ تو ہمارے یعنی موجودہ اب تک کی معلومات کے مطابق میزان اسلامی بینکاری کر رہا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو بنائے ہوئے شرعی اصول ہے
یعنی کتاب اور سنت سے جو نچوڑ انہوں نے نکالا ہے قرآن پاک سے اور حدیث سے، اس کے مطابق میزان بینک کام کر رہا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً علماء کرام سے اس بابت رجوع کرنی چاہیے، بالخصوص دارالعلوم کراچی سے جن لوگوں کے پیسے بینکس میں پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں بھی اس ادارے کا فاضل ہوں، وہ اس بینکاری کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس بینکاری کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ لیکن المجتہد یخطئ و یصیب، اجتہاد کرنے والے سے غلطی بھی ہوتی ہے اور اس کی بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مجتہد کی بات کی لاج رکھی جاتی ہے۔ اب جس کو اطمینان ہے دارالعلوم کراچی کے فتوے پر تو وہ اس پر عمل کرے، اور جس کو اطمینان ہے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتوے پر تو وہ اس پر عمل کرے۔ ہر شخص اپنی رائے میں مختار ہے، دونوں جانب اچھے علماء کرام موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں، تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف العلماء رحمت، ان علماء کرام کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے وہ رحمت ہے، کیونکہ ایک جانب مفتی تقی عثمانی صاحب وہ اس کو وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے ہو تو وہ اس کو گھر پہ کیسے رکھے گا؟ سودی بینک میں تو لگا نہیں سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف کے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو سودی بینکاری کی طرف مشیر ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے گا۔